کہ بیت اللہ شریف کی بنیاد تو آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی تھی، اور پہلا خانہ کعبہ انہوں نے تعمیر فرمایا تھا، پھر چلتا رہا۔ اور جب طوفان آیا نوح علیہ السلام کا تو حجر اسود تو اللہ کریم نے محفوظ کر دیا پہاڑوں میں، اور باقی بیت اللہ شریف سارا گر گیا، صرف بنیادیں رہ گئی۔ پھر بڑا عرصہ بنیادوں پر رہا، وہی بنیادیں باقی رہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ کریم نشاندہی فرما دیتے تھے، وہ تشریف لاتے تھے۔ پہلی صورت جو بیت اللہ شریف کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ 3-4 نالے آ کر بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان سے آ کر ملتے ہیں بیت اللہ میں، اور یہ سارے نالوں کا پانی وہاں آتا تھا۔ پھر وہاں درمیان میں ایک ٹیکری تھی گول سی اونچی سی، اور ایک طرف کو پانی نکل جاتا تھا ایک نالے میں، اس کے اوپر بیت اللہ شریف تھا۔ اب تو یہ بھرتے 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 برابر ہو گئی نا، تو بیت اللہ کے گردا گرد بڑی گہری کھائی تھی، بیت اللہ شریف پہاڑی کے اوپر تھا چھوٹی۔ اب تو صفا مروہ بھی تقریباً برابر ہو گئی ہیں، تھوڑا تھوڑا نشان ہی رہ گیا، یہ بھی اچھی بلی پہاڑیاں تھیں۔ تو جب نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد بیت اللہ شریف نہ رہا اور بنیادیں رہ گئیں، تو بنیادوں پر بھی مٹی پڑ گئی، تو اس وقت بھی انبیاء علیہ السلام، جن کی قومیں بیشتر انبیاء جن کی قومیں عذاب کے سبب تباہ ہو گئیں، وہ بھی پھر اس علاقے کو چھوڑ کر بیت اللہ شریف میں تشریف لے آتے، یہیں وقت گزارتے، یہیں فوت ہوئے، مرور زمانہ نے مٹی ڈال دی۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم حج پر تھے 70 کے ابتدائی سالوں میں، تو فرماتے تھے کہ کشفاً 99 انبیاء تو مجھے نظر آ رہے ہیں جو بیت اللہ کے گردا گرد مطاف کے نیچے دفن ہیں، جو وقت نے جنہیں دفن کر دیا، یہاں آئے فوت ہو گئے، پھر مٹی اڑ کر پڑ گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام تک وہ بنیادیں رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ننھے اسماعیل کو، اپنی اہلیہ محترمہ کو وہاں چھوڑیے۔ تو یہ صحراؤں کو جاگتے ہوئے اور دور دراز سفر کرتے ہوئے جبرائیل امین کی رہنمائی میں وہاں پہنچے، تو وہاں ارشاد ہوا کہ ان کو یہاں چھوڑ دو، آپ واپس چلے جائیں۔ حدیث شریف میں سارا قصہ آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلنے لگے تو مائی صاحبہ نے پوچھا کہ اس ویرانے میں جس میں کوئی پرندہ بھی نہیں، کوئی درندہ بھی نہیں کہ بندے کو پھاڑ ہی کھائے، تو زندگی کا کوئی وسیلہ بھی نہیں، تو ہمیں آپ کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بھروسے جس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم دونوں کو یہاں چھوڑو۔ انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اللہ کے بھروسے چھوڑ رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ مطمئن ہو گئی۔ آخر والد تھے، ذوف پیری میں اللہ نے اولاد عطا کی تھی۔ مائی صاحبہ کی عمر 90 برس تھی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی 120 برس تھی جب اولاد ہوئی۔ تو بظاہر دنیاوی وسائل کے اعتبار سے اور طبی تحقیق سے تو ممکن نہیں تھا، اللہ نے فرزند بخشے اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسے بخشے۔ تو چھوڑ کر جب نکلے اور آنکھوں سے منظر اوجھل ہوا، پہاڑ کے پیچھے ہوئے تو کھڑے ہو گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس وقت میرے بندے ابراہیم، میرے خلیل نے یہ دعا فرمائی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ اندازہ کیجئے لک و دک ویرانی ہے، صحراء ہیں، سیاہ سنگلاخ پہاڑ کھڑے ہیں، چٹانیں ہی چٹانیں، کوئی سبزہ، کوئی گھاس، کوئی جھاڑی، کوئی درخت، کچھ بھی نہیں۔ دھوپ سے ایسے لگتا ہے جلے ہوئے کوئلے کے پہاڑ۔
گہری وادیاں ہیں چاروں طرف اور ڈر لگتا ہے، دیکھ کر خوف آتا ہے، کوئی زیرو نظر نہیں آتا۔ ایک مائی صاحبہ اور ایک ننھے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر دعا مانگ رہے ہیں، یہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن کی جگہ بنا۔ یہ نگاہ نبوت تھی جو بہت دور تک دیکھ رہی تھی۔ یہ اللہ کے خلیل تھے جو اس شہر کا ملاحظہ فرما رہے تھے۔ معاشمہ کی نظروں میں تو ایک ویرانہ تھا جس میں ایک ننھے بچے اور ایک عمر رسیدہ خاتون کو اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا گیا، لیکن وہ عرض کرتے بار الہ اس شہر کو شہر امن بنا دے۔ 1450 سال تو قرآن کو نازل ہوئے ہو گئے، کتنا عرصہ پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ دعائے خلیل سے آج بھی وہاں امن ہے الحمدللہ، اللہ کرے ہمیشہ۔ کتنا زمانہ گزر گیا، کتنی کروٹیں بدل گیا زمانہ، انسان نے کتنی نئی نئی ایجادیں کی، کتنی نئی نئی چیزیں آئیں، کتنے تبدیلیاں آئیں، لیکن اللہ کا شکر ہے وہاں کا امن خراب نہیں والا، اللہ اسے ہمیشہ قائم۔ دعائیں خلیل علیہ السلام میں یہ بھی بنیادی بات ہے، درس ہے قوموں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، حکومتوں کے لیے، عوام کے لیے، کہ کسی بھی ملک، کسی بھی شہر کی آبادی کی بنیاد امن پر ہے۔ جہاں امن نہیں ہوگا اسے آپ شہر کہتے رہیں لیکن وہ ویرانہ ہوگا، وہاں زندگی درندوں کی طرح ایک دوسرے کو چیرنے پھاڑنے پہ لگی ہوگی۔ ہر طاقتور ہر کمزور کو چیر پھاڑ کھائے گا۔ شہروں کی، قوموں کی، ملکوں کی آبادی امن پر ہے۔ سو آپ نے کتنی جامع دعا فرمائی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے پروردگار، صفت ربوبیت کو آواز دی، اپنا کرم فرما، اپنی ربوبیت کے صدقے اس شہر کو شہر امن بنا۔